اور وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب آخری دن چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے منہ میں انہوں نے دوائی ٹپکائی اور حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو. ایسا ہی مدد مانگتے ہیں اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے. بڑا نازک معاملہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں, یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے, ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سیدنا عمر نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے, تمہارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے. کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے. چنانچہ جب شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس سے اٹھ جاؤ. حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا, چلو ادھر سے نکل جاؤ. عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے, سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا. یہ ایک سند اس کی, اور دوسری سند جو بخاری میں 4431 اور مسلم میں 4232, دوسرا ترک. یہ بڑا رکت انگیز ہے. سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, سیدنا علی کی بھی شہادت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک دن انہوں نے کہا, ہائے جمعرات کا دن, ہائے جمعرات کا دن, یہ کہنا شروع کیا. پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوؤں سے, یعنی زمین ساری گیلی ہو گئی. اتنا روئے, وہ بات ہی رونے والی تھی. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس, جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا, اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے شانے کی ہڈی دو, میں تمہیں تحریر لکھ دوں, اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس وقت ظاہر ہڈی پر, چمڑے پر, اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا, کاغذ تو نہیں ڈیولپ ہوا تھا. انہوں نے اختلاف کر لیا, حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا. یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے چھوڑ دو, مجھے میرے حال پر رہنے دو, میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی, لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھی, وہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا بعد میں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں لکھوانی تھی, ورنہ تو زبانی پہلے بتا دیتے. آپ فرمایا, مجھے چھوڑ دو میرے حال پر, مجھے اسی حال پر رہنے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. پہلی بات, مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو. دوسری بات, میرے بعد وفود جو نیو مسلمز آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے عطیات دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا. اور راوی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا, وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارتاً, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا, خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے, جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے, میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں. اور کافی احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں بھی سیدہ عائشہ کی, بلکہ سیدہ عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے. اور سیدہ عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے, لیکن ہمیں ڈر تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا رہے تھے.
اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک .com پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر سامنے نظر آ گیا۔ اس میں 2 الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دوں، جو بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا، اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں، جو پہلی والی ترک میں تھی، غلبہ علیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے۔ وجع کہتے ہیں شدید بیمار ہونا۔ اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تنگ نہ کرو، تکلیف میں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے کہی، تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے، کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے، تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے، کیونکہ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پازیٹو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن جو دوسری روایت ہے نا، ہائے جمعرات کا دن، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں، کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں، اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی نیت بری نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ انہوں نے استعمال کر لیے۔ وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری میں 4431 اور صحیح مسلم میں 4232۔ ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ احجرا، کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ، جس کو ہم، یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اول فول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اس کے لیے یہ عربی ڈکشنری القاموس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پر، داؤد راز رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، حضور کی ذات اس چیز سے بعید ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں۔ ان کا بھی دل تڑپ اٹھا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خاک پر قربان، ٹھیک ہے جی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات پڑھ لیں، نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بخاری شریف میں سورۃ الحجرات کی تفسیر میں دیکھیں، یہ ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور سے انہوں نے گستاخی نہیں کی، آپس میں لڑ پڑے حضور کے سامنے، تو آیات نازل ہوئی خبردار یہ کام نہ کرنا، تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ اس کے بعد سیدنا عمر اتنی آستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، حضور کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی، اتنے محتاط ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ صحابہ کرام سے نکل گئے، اور ظاہر ہے اس میں سیدنا عمر کے الفاظ یہ نہیں ہیں، تو لہذا سیدنا عمر اس معاملے میں بری ہیں۔ باقی جو ان کا اس حدیث میں جو ان کا رول ہے، اس میں جو ان کی غلطی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکسٹ میں 5 بڑے پوائنٹ ہیں جو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر، یعنی اپنے دماغ میں رزلٹ بنائے بغیر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات پہنچانے کی کوشش کروں، ورنہ اگر میں نے پہلے ہی فکس کیا ہو کہ میں نے سنیوں کی وکالت کرنی ہے یا میں نے اہل تشیع کی وکالت کرنی ہے، پھر میں حق بات کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ میرے ہر کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان کو پورا حق حاصل ہے کہ اس حدیث کی جو میں شرح بیان کروں گا اس سے اختلاف کر سکتا ہے، پورا حق حاصل ہے، لیکن 3 دفعہ لیکن، جذبات کے ساتھ نہیں، علمی دلائل کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہے 42، جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا، دلیل کے بغیر ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔
تو علمی دلائل کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، جذبات کے ساتھ نہیں، ورنہ جذبات ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے اہل سنت کے بھی ہیں اور اس سے زیادہ اہل تشیع کے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا کوئی نہیں۔ علم کی تلوار سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، اور یہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل تشیع بھی میرے بھائی یہ بالکل کلیئر کر لیں، بات کان کھول کر سن لیں کہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں نہ تو میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی وکالت کروں گا اور نہ شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جھوٹی وکالت کروں گا۔ سچی ہوگی تو کروں گا، جھوٹی نہیں کروں گا۔ ہاں، وکالت کس چیز کی کروں گا؟ کتاب اللہ کی اور سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی وکالت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیدنا علی یا سیدنا ابو بکر و عمر کی بات کو پرائرٹی دے دیں اور کہیں جی جو حضرت عمر نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، جو حضور کروانا چاہ رہے تھے وہ غلط ہے، میں اپنا ایمان برباد کر لوں، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور باقی جہاں تک معاملہ ہے ضعیف الاسناد احادیث کا، جس کی وجہ سے بیڑا غرق اہل تشیع کا بھی ہوا جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے اور اہل سنت میں بھی آئیں، تو اس پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے۔ یہ میں ریفرنس ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ ورنہ تو یہ 10 گھنٹے کا لیکچر ہو اگر اب یہ سمجھانا شروع کر دیا جائے کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 1 انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں حدیث قرطاس کے حوالے سے، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ بڑا نازک معاملہ ہے، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پوائنٹ نمبر 1 بھائیو، جہاں تک معاملہ ہے اس حدیث قرطاس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا کرنا، تو یہ سخت غلط کام تھا، اور یہ میرا فتویٰ نہیں، اس میں خود ہی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی کے حضور یہ چیز شایان شان نہیں تھی کہ صحابہ آپس میں جھگڑا کرتے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، مجھ پہ کسی نے لگانا تو پہلے تو ابن عباس پہ لگایا جائے۔ اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی نحوست پہلے بھی مسلمان بھوگت چکے ہیں حضور کی زندگی میں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو 2 صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور فرمایا کہ ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر جو ہے بلا دی ہے، اب اس کو تم آخری طاق راتوں میں رمضان مبارک کی تلاش کرو۔ لیکن آپ فرمایا اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل، کتنا معاملہ سیدھا ہو جاتا، ان 2 صحابہ کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دی ہے۔ البتہ ان تمام واقعات میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اہل سنت کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، عن الخطا نہ عن الذنوب، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی 1 یا 2 غلطیاں لے کر اس کی پوری زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دینا یہ ناانصافی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس حدیث قرطاس کے سلسلے میں معاذ اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اتنے تگڑے اور مضبوط تھے جس طرح ہمارے رافضی بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ پر غالب آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا، انہوں نے آپ کو روک لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اللہ تک جاتی ہے۔
پھر تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر کو نہ روک سکا معاذ اللہ. تو یہ عقیدہ کفر ہوگا پھر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب میں وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ صف آیت نمبر 9. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے کافر اس کا برا مان جائیں, یہ دین غالب ہو کر رہے گا. حضرت عمر کی کیا مجال تھی, کروڑوں اربوں عمر بھی اکٹھے ہو جائیں, اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ کہنا ہے کہ جی حضرت عمر آڑے آگے تھے, اللہ تعالیٰ زبردستی کروانا چاہتا کروا سکتا تھا. اور یہاں وہ آیت بھی یاد کر لیجئے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 جس پہ میرا 82 منٹ کی پوری گفتگو ہے, اسی مسئلہ 55 کا شروع کا حصہ علم لدنی پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے, آپ کے رب کی طرف سے جو وحی ہوا آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ امت تک پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ تو آپ نے بھی پھر رسالت کا حق نہیں ادا کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. جب حضور کو گارنٹی تھی کہ کوئی بندہ آپ کے آگے نہیں آ سکتا, حضرت عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ یہ کر سکتے. لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ناراض ہو گیا. آپ نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ, ورنہ 2 منٹ لگتے تھے, پکڑو اس عمر کو, یہ کیوں میری بات کے آگے بات کر رہا ہے. کر سکتے تھے, گاٹا اتار کے رکھ دیتے صحابہ کرام. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. تو سیدہ عائشہ بھی یہی آیت تلاوت کیا کرتی تھی, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور کہا کرتی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک وہی نہیں پہنچائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پوائنٹ نمبر 3, اس حدیث قرطاس والے معاملے میں کسی کا سیدنا عمر سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ میں 2 گروہ بن گئے تھے. خالی سیدنا عمر نہیں تھے, باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے, اور چند لوگ جو ہے دوسری طرف بھی تھے. لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے, بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. حضرت عمر کی عادت تھی مشورے دینے کی, اور کبھی ان کے مشورے صحیح ہوتے تھے تو حضور قبول بھی کر لیتے تھے, اور جب غلط ہوتے تھے حضور قبول نہیں کرتے تھے. یہاں بالکل معاملہ ہی الگ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو یہ بشارت دی کہ یہ بشارت میری طرف سے سنا دو کہ جس نے ایک دفعہ صدق کے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا, اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جنت میں جائے, اور یہ میری جوتیاں بھی لے جاؤ ثبوت کے طور پر کہ میں پروفٹ کی طرف سے آ رہا ہوں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے وہ جوتیاں اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک, اور گلیوں میں شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. سیدنا عمر آگے سے آ گئے. حضرت ابو ہریرہ کی بدقسمتی, انہوں نے جناب ان کو سیدھا یہاں سے پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہا ہے تو, لوگوں کو عمل سے دور کر رہا ہے, اور مارنا شروع کر دیا. ان کا مجھے حضور نے بھیجا ہے. ان کا میں پہلے حضور سے جا کے فیصلہ کرواؤں گا, حضور نے بھیجا بھی ہے کہ تو خود ہی آ گیا ہے. تو مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ مارو, یہ میری اجازت سے کیا تھا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات ہم عام کریں گے تو لوگ تو پھر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو, یعنی اس کو عام نہ کرو اس طرح. لیکن ظاہر حدیث تو آ گئی کتابوں میں, لیکن اس کی بنیاد پر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آج مسلمانوں میں وہ سارا فتنہ. جی ایک دفعہ کلمہ پڑے جو بھی ہے, ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا پھر جنت ہی ٹوری جانا ہے, ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا الٹیمیٹلی جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ یہودیوں والا جو غلط عقیدہ, حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی, اس میں یہ نہیں تھا, وہ بات بالکل ٹھیک تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا یہاں مشورہ قبول کر لیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے, متفق علیہ حدیث ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرائط کے تحت صلح کر لی جو بظاہر جو ہے وہ ایسی تھی کہ دب کے صلح کی. تو سیدنا عمر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویسٹ کی, یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا حق پہ ہیں. کیا ہمارے قتال کرنے والے لوگ اور شہید ہونے والے لوگ جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا جنت میں ہیں. کہا ہمارے مخالفین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے. اس طرح کافی باتیں ہوئی. ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نیچے لا کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی وحی کے بغیر نہیں فیصلہ کرتا. سیدنا عمر کی تسلی نہیں ہو رہی, پھر ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے. اب عمر سے بھی اوپر کی ایک چیز تھی نا, وہ سیدنا ابوبکر کی مبارک ذات تھی الحمدللہ, اور وہ اہل تھے کہ امت کو لیڈ کرتے. یہی باتیں کی حضرت ابوبکر صدیق سے اور کہا یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ صلح دب کے کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مسلمان ہو کر ادھر آ گیا تو واپس کر دیں گے, ہماری طرف سے کوئی گیا تو واپس نہیں کریں گے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر ڈانٹا, ان کا عمر ہوش کر, وہ اللہ کے رسول ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی شرمندہ رہا کہ میں نے حضور کے ساتھ کتنی جرت والی بات کی. اب یہاں حضور نے ان کا مشورہ نہیں مانا, غلط مشورہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت سورہ الفتح کی پہلی آیت ہی نازل کر لی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے. جو حضرت عمر کو اس وقت سمجھ نہیں آئی وہ فتح کیا تھی, پھر حضرت عمر کو حضور نے بلا کر یہ آیت پڑھ کے سنائی. دیکھو حضور نے, اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیت نازل کی ہے کہ کھلی فتح عطا فرما دی ہے. کھلی فتح کیا کہ کافروں نے ایز اے پاور ایکسپٹ کر لیا مسلمانوں کو. اس سے پہلے تو رگڑا لگانے کے لیے آگے تھے, بدر میں بھی, احد میں بھی, خندق میں بھی. یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے بجائے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ایک ٹریٹی, ایک معاہدہ کر لیا کہ آپ لوگ اس دفعہ تو واپس چلے جائیے, اگلی دفعہ آ کے آپ بغیر ہتھیار کے جو ہے وہ حج اور عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا, یہ فتح تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی کہ اب تم کافروں پر حملہ کرو گے, فتح مکہ ہی ہونے ہوگی. اب یہ ان کی ہمت نہیں کہ دوبارہ آئے. اور وہی ہوا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا, 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا, اور اس کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد ٹوٹل ریولوشن عرب کے اندر الحمدللہ آ گئی. جہاں تک سیدنا عمر کا یہ جملہ جو ہے اس حدیث میں, حدیث قرطاس میں, کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, یہ پارشلی جملہ ان کا درست ہے, مکمل طور پہ نہیں. پارشلی یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہ کتاب ہی ہے. لیکن اس وقت روحانی خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی تھی, اس وقت بات ہو رہی تھی حکومتی خلیفہ کی, اس کانٹیکسٹ میں تھی. اس لیے میں نے کہا پارشلی ان کا یہ موقف درست ہے, پارشلی غلط ہے. ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی لگی, بدنیتی نہیں تھی کہ معاذ اللہ وہ کسی کو خلیفہ نہیں بننا دینا چاہتے تھے, لیکن ان کو یہاں پر جو غلطی لگی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہی کتاب اللہ ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہ 5 حدیثیں ہیں, اور یہیں پر میں غدیر خم کی حدیث بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر. سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے پوچھا, جو 86 ہجری میں حضور کی وفات کے 75 سال کے بعد فوت ہوئے, کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یعنی یہ روحانی خلیفہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کتاب ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے, حجت الوداع کا جو خطبہ ہے, حجت الوداع کتاب الحج چیپٹر میں 2950, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے لوگو میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ جو سنت والے الفاظ ہیں نا وہ صحیح مسلم میں نہیں, وہ بڑی مشکل سے کھینچ تان کے حسن درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر کہ کتاب اور سنت, اور اس کی ضرورت کوئی نہیں ہمیں روایت کی. کتاب اللہ کو ماننا, سنت کو ماننا ہے. اسی کتاب نے ہمیں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پرائمری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے میں نے بیان کی, اس میں خلیفہ ہے یہ کتاب روحانی خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ اہل تشیع کا یہ جو الزام ہے کہ سیدنا عمر کو معاذ اللہ کوئی بغض تھا سیدنا علی سے, اس لیے انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو لکھنے نہیں دی حضرت عمر نے. یہ بات بالکل غلط ہے.
سیدنا عمر کے ذہن میں کہیں ایسی بات نہیں تھی. اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب میں جو ہے وہ الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ دوں گا، جو میں نے اہل تشیع کی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو جو پاکستان لیول کا ان کا بہت بڑا محدث ہے اس کو میں نے اس معاملے میں چپ کروا دیا تھا کوسچن آنسر سیشن میں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے، ایران فتح ہوا تو ایران گئے مدینہ شریف چھوڑ کر، کتنے مہینوں کا سفر تھا، کوئی جہاز پر تو نہیں گئے تھے، پھر شام بھی گئے اتنی دور. تو یہ بتائیے مدینے میں سیدنا عمر اپنا خلیفہ کس کو بنا کر جاتے تھے؟ تو کہنے لگے مولا علی کو. میں نے کہا اہل سنت کی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں، آپ کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں. میں نے کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو خلیفہ کون ہوتا؟ مولا علی ہوتے. تو بغض ہوتا تو کسی اور کو بنا کے جاتے. اور مولا علی کو کیوں بنا کے جاتے تھے؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے غزوہ تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنی مبارک زندگی میں مدینہ شریف پر کہ عورتوں اور بچوں کے پاس. یہ ریزن تھی، یہ تانا بانا جوڑتا ہے اس کا. تو سیدنا عمر حضور کی سنت پہ عمل کرتے تھے کہ مولا علی کو حضور بنا کے گئے تھے، میں بھی مولا علی کو بنا کر جاؤں. اور وہی حضور نے فرمایا تھا اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ دیکھیں کس طریقے سے کڑیاں الحمدللہ جڑی ہوتی ہیں. اچھا، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3700 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا 28 ذوالحجہ 23 ہجری میں اور 1 محرم 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. اس زخم کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ میں ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں مانتا. پہلا نام مولا علی کا لیا سیدنا عمر نے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. ان 6 سے باہر خلیفہ کو نہ چننا. یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم سیدنا علی اور عثمان کو ایک درجے پر مانتے تھے. یہ جو بعد میں اہل سنت میں ہے کہ حضرت عثمان افضل ہے یا علی افضل ہے، یہ کنٹروورشل بات ہے. سیدنا عمر ان کو برابر کے لیول کا سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا. ایک حدیث لدود ہے، لدود کہتے ہیں وہ دوائی جو ٹپکائی جاتی ہے، وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اس کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو حضور کی رگیں کٹ رہی تھی نا، تو وہ غالی رافضی کہتے ہیں یہ حضور کے منہ میں زہر صحابہ نے نعوذ باللہ ٹپکایا تھا. اور وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب آخری دن چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے منہ میں انہوں نے دوائی ٹپکائی اور حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو. اما عائشہ خود راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کی صحتیابی کے لیے آپ کے منہ میں دوائی ٹپکائی. آپ علیہ السلام ہمیں مسلسل منع کر رہے تھے کہ مت ٹپکاؤ. ہم نے اس چیز کو یہ گمان کیا کہ مریض کو تو دوائی بری لگتی ہے، تو اس وجہ سے وہ دوائی سے کراہت اختیار کرتا ہے، تو ہم زبردستی دوائی ٹپکاتے رہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تو یہ نہیں تھا نا. اور اما عائشہ جو سوچ رہی تھی وہ بحیثیت انسان ٹھیک ہی سوچ رہی تھی. انسان کا ابرپٹ رسپانس تو ہوتا ہی ہے. تو نبی علیہ السلام سپیشیز میں تو انسان تھے نا، مرتبے میں تو کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کو دکھ پہنچتا تھا آنسو آپ کے بھی نکلتے تھے، مولا حسین کے لیے نہیں نکلے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کو غزوہ احد میں زخم لگا تو خون بھی نکلتا تھا. تو آپ کا رسپانس تو انسانوں والا تھا. تو اما عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کہ وہ بیمار آدمی تو کہتا ہی ہے نا دوائی مجھے اچھی نہیں لگتی، ہم ٹپکاتے رہے. جب آپ کو افاقہ ہوا، پوری حدیث پڑھے نا، اس میں آگے الفاظ ہیں افاقہ ہو گیا. اگر وہ زہر ہوتا تو افاقہ تو نہ ہوتا. تو پھر نبی علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے ان کو بلوایا اور کہا کہ جن جن لوگوں نے میرے منہ میں دوائی ٹپکائی تھی نا، اب قصاص کے طور پر ان سب کے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے گی، کیونکہ میرے حکم عدولی تم نے کی ہے نا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی فینیٹک اپروچ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک امیج دیا ہے کہ میں ہر حال میں قابل اتباع ہوں. اب چونکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اس کا اب تمہیں قصاص اس اعتبار سے دینا پڑے گا کہ تمہارے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے. اور آپ نے فرمایا سوائے عباس ابن عبد المطلب کے، چونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے، حالانکہ وہ وہاں پہ موجود تھے. نعوذ باللہ اگر باقی اصحاب آپ کو زہر دے رہے تھے تو حضرت عباس تو اہل بیت میں سے تھے، وہ دینے دیتے. مولا علی کا ذکر نہیں ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. عباس کا تو ذکر موجود ہے نا. پھر دوبارہ آپ کو افاقہ بھی ہو گیا.
لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ وہ جو اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رگ کٹ رہی تھی تو وہ اس دوائی کی وجہ سے نہیں، اما عائشہ نے خود بتایا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا۔ اب یہ دو مختلف چیزوں کو جوڑ کے اس میں سے ایک اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنا، یہ تو سر آپ کچھ بھی پھر کر سکتے ہیں، ایک بات ادھر سے اٹھائیں، دوسری ادھر سے اٹھائیں، بیچ میں رنگ بھریں، اور بعض اوقات وہ چیزیں بالکل میچ بھی کر جاتی ہیں اور وہ ایک نئی شکل بھی سامنے آ جاتی ہے، تو یہ باریک ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑی دقت نظر سے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے الزام لگانا کہ اہل سنت کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کا قاتل کوئی انسان نہیں ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنری طور پہ شہادت کی موت دی، اور اگر آپ نے قاتل ڈکلیئر بھی کرنا ہے تو وہ یہودیہ عورت ہے جس نے 4 سال پہلے آپ کو خیبر کے موقع پر 7 ہجری کے اندر زہر دیا، آپ کی وفات تو 11 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے قاتل نعوذ باللہ اصحاب نہیں ہیں۔ اور باقی یہاں پہ میں ایڈ بھی کر دوں، بعض لوگ صحیح بخاری اور مسلم سے وہ حدیث بھی لیتے ہیں کہ حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے جو لشکر روانہ کیا تھا اس میں سینئر صحابہ بھی تھے، اور انہوں نے اس چیز کو برا سمجھا۔ ظاہر ہے عرب قبائلی سسٹم تھا ایک، وہ چھوٹے بچے کی عمارت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے انسانی حیثیت سے۔ حضور علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا اور فرمایا اس سے پہلے تم نے زید ابن حارثہ کی اوپر بھی اس طریقے سے نہیں کانفیڈنس شو کیا تھا کہ وہ ایک مطلب غلام خاندان سے غلام زادہ ہے، تو حالانکہ وہ اس کا اہل تھا اور یہ بھی اہل ہے۔ اور پھر اصحاب خاموش ہو گئے، اور بہرحال وہ اسی دوران حضور علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں جی اس میں پھر رنگ بھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ سارے اصحاب نعوذ باللہ حضور کی وفات کا انتظار کر رہے تھے، اسی لیے وہ اس لشکر میں ساتھ نہیں جا رہے تھے، لشکر کو ڈیلے کرتے جا رہے تھے، حضور بھیج رہے تھے اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو پھر یہ خلافت کا سقیفہ بنی ساعدہ والا، اس پہ میری یوٹیوب پہ علیحدہ سے ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو میں نے اس میں بتایا یار یہ جھوٹے الزام اس طریقے سے نہ لگائیں، جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، آپ سے مراد غالی شیعہ نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ اصحاب کو چاہیے تھا کہ بھئی وہ چلے جاتے، اگر اصحاب چلے گئے ہوتے تو پھر حضرت علی پیچھے سے خلیفہ بن جاتے، کیونکہ حضرت ابوبکر عمر بھی اس لشکر اسامہ میں شامل تھے، وہ ادھر گئے ہوتے تو پیچھے لوگوں نے ان کو چن لینا تھا۔ بھئی یہ اللہ کی مرضی، کس کو چنوانا ہے کس کو نہیں۔ نبی علیہ السلام کے اس دین کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں یار چھوڑیں، آپ لوگ اس کو اس اینگل سے کیوں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کی ہے؟ آپ اس چیز کو نبی علیہ السلام سے ان کی عقیدت کے طور پہ کیوں نہیں دیکھتے جو ہم دیکھتے ہیں؟ سر آپ کی ماں باپ بالکل قریب المرگ ہوں، آپ تو اپنے آفس سے چھٹی بھی نہ مل رہی ہو تو آپ اپنی جاب بھی چھوڑ دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جاب چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو موقع ہے، اور ہم ماں باپ کے ساتھ تو ہماری وہ عقیدت ہی نہیں جو صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ تھی، ان کی کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں حضور کی ڈیتھ ہوتی، وہ حضور کی محبت میں ڈیلے کر رہے تھے کہ کہیں حضور فوت نہ ہو جائیں نا، ہم ان کے جنازے میں شامل نہ ہوں، ہم آپ کا آخری دیدار نہ کر سکیں، تو ان کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی نا۔